السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو بیفیوز کی جنگ کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ اس جنگ کی تاریخ جانے بغیر آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ جاننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ بیفیوز کی جنگ، جسے کویون حصار بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو عثمانیوں اور بزنطین کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ 27 جولائی 1302 کو لڑی گئی پہلی باقاعدہ جنگ تھی۔ ناظرین، یہ عثمانیوں اور بزنطینیوں کے درمیان ہونے والی پہلی لڑائی تھی جو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں جانیں گے کہ بیفیوز کی جنگ کن حالات میں ہوئی، یہ جنگ کہاں اور کیسے کرائی گئی، اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد عثمانیوں کو کون سے 10 فائدے ہوئے۔ ناظرین، ایک ترک تاریخ دان کے مطابق بیفیوز کی جنگ سے عثمانی ریاست کے قائم کا رستہ ہموار ہوا۔ ناظرین، پہلے اس جنگ کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا واقعات اس جنگ کی وجہ بنے؟ اصل میں عثمان غازی جس جگہ میں آباد تھے 1299 میں، وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ سرحدی ترک جنگجو عثمان غازی کی قیادت میں بزنطینیوں سے لڑنے آ رہے تھے۔ اس وقت بزنطینی سلطنت کے بادشاہ اندریونیکیوس II تھے۔ یہ ترکمان اب اس سلطنت کے لیے خطرہ ہیں، تو اندریونیکیوس نے اپنے بیٹے اور ولی عہد مائیکل کو ایک بڑی فوج دے کر بھیجا تاکہ ترکمان اور ان کو اوقات یاد دلائی جائے۔ لیکن ناظرین، ترکوں نے آمنے سامنے جنگ سے گریز کیا اور اپنی چھاپا مار کارروائیاں تیز کر دی۔ اس وجہ سے مائیکل، نہم اور بزنطینی فوج جو آمنے سامنے کی لڑائی سے عادی تھی، وہ یہ تمام حالات دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ فوج بغیر کسی جنگ کے بکھر گئی اور بزنطینی کمانڈر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بورسا کے گورنر نے بزنطین شہنشاہ سے بات چیت کی اور اسے ترکوں کے بارے بڑھتے خطرے کا احساس دلایا۔ ناظرین، بادشاہ نے ایک بڑی فوج بورسا کے گورنر کے حوالے کی، جس میں زیادہ تر کرائے کے فوجی تھے جنہیں ایلنز کہا جاتا ہے، اور یہ فوج قسطنطنیہ سے بحری جہازوں میں بھیجی گئی۔ ناظرین، یہ فوج یالکوف کے ساحل پر رکی اور ان کا وہاں رکنے کا مقصد تھا ازنیک کی شہر، جس کا محاصرہ عثمان غازی نے کیا ہوا تھا، اس محاصرے سے اس کو آزاد کروایا جائے۔ ناظرین، اس بزنطین فوج میں 2000 سپاہی تھے جن کے کمانڈر کا نام موزلین تھا۔ عثمان بیگ، جو کہ اس کے فوج کے بارے میں خبر ملی، تو انہوں نے کہا اس فوج پر زبردست حملہ کیا جائے۔ عثمان بیگ کے پاس موجود ترکوں کی فوج کی تعداد 5000 تھی، جس میں مختلف ٹرائبز کے لوگ شامل تھے۔ عثمان بے نے اپنے جان بازوں کے ساتھ پیش قدمی کی اور بزنطین فوج پر حملہ کر دیا۔ بزنطین کمانڈر کو اس کی امید نہ تھی اور یہ دونوں فوجیں ازمیت کے ساحلی علاقوں پر ٹکرائیں۔ ایلن، جو بزنطین کے کرائے کے فوجی تھے اور اس فوج میں زیادہ تر ان کی ہی حصہ تھا، تو انہوں نے جوابی حملہ کیا۔ اس دوران پیدل فوج کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ یہ ایک شدید جنگ تھی، دونوں فوجیں بہادری سے لڑیں، لیکن ناظرین، عثمانی فوج نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، بزنطین فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہیں عثمانی فوج کی فتح نصیب ہوئی، لیکن بزنطین کے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ ازمیت میں جا کر چھپ گئے۔ اس جنگ میں عثمان بے کی فتح کو نصیب ہوئی، لیکن عثمانی گھرانے میں سے ایک بہت بڑی شہادت ہوئی۔ ناظرین، کچھ ایسا ہوا کہ عثمان غازی کے بڑے بھائی گندوز بے کے چھوٹے بیٹے کی شہادت ہوئی۔ عثمان بے کے گھرانے سے دوسری بڑی شہادت تھی۔ لیکن ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ کیوں ہوئی اور عثمان غازی کو اس جنگ سے کیا فائدہ ہوا، اور بیفیوز کی جنگ کے بعد عثمانی سلطنت کا باقاعدہ بنیاد ڈالی اور اناطولیہ میں اپنی باقاعدہ موجودگی ظاہر کی۔ یہ ہی وہ جنگ تھی جس کے بعد عثمانی سلطنت کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ اس جنگ کے بعد عثمان غازی نے اپنے آپ کو بڑی قوت منوا لیا تھا اور اب ان کے نام بزنطین محل میں خطرے کے طور پر لیا جانے لگا تھا۔ ناظرین، عثمان غازی نے بزنطینیوں کو اپنی طاقت کا ثبوت دیا اور پھر ترکوں کو ایک مضبوط سردار کے طور پر اپنے پرچم تلے اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ یہی عثمان غازی کو ترکوں میں وہ طاقت اور عزت ملی جو اس سے پہلے نہ تھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اپنی رائے سے کمنٹ میں آگاہ کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔